ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے مدرسے، یہ دارال علوم دیوبند دیوبند اسکول کو پھر بہت بڑا مرکز دیوبند بنا ہے. جب وہ دارالعلوم دیوبند مگر جتنے دیوبند کے اسکالرز ہیں وہ یہ سال 1857 جب انگریزوں کی حکومت اپنے پیک پر تھی، تبھی ایک بغاوت ہوئی. لکھنؤ سے بیگم حضرت مال، جھانسی سے رانی لکشمی بائی اور فیض آباد سے مولانا احمد اللہ شاہ نے مورچہ سنبھالا. ہونا کیا تھا، انگریز تھے بہت پاورفل. انہوں نے اس بغاوت کو ناکام کر دیا اور اس کا پورا ذمہ دار علماء ہند کو سمجھا. اب وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. دلی سے شروع ہوا مسلمانوں کا موت کا کھیل. دلی سے لے کے لاہور تک ہر درخت پہ علماء کو سولی پر لٹکا دیا گیا. دلی کی جامع مسجد پر 5 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا. مسلمانوں کے مدرسوں کو تباہ کر دیا گیا. مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو ختم کر دیا گیا. اب علماء کے سامنے سب سے بڑا مقصد اپنی تہذیب، اپنے دین اور اپنی تعلیم کی حفاظت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے دلی کو چھوڑ دیا، یعنی ہجرت کی. علماء نے رخ کیا آس پاس کے چھوٹے قصبے، چھوٹے گاؤں کا، جیسے دیوبند، گنگو، سہارنپور. کہا جاتا ہے علماء دیوبند کے ایک عالم دین کو ایک رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائرہ بنا رہے تھے. جس جگہ وہ دائرہ نظر آیا اس جگہ آگے چل کے کچھ علماء جمع ہوئے، جس میں سے ایک تھے 33 سال کے قاسم نانوتوی، جنہوں نے آگے چل کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. ایک ایسا مدرسہ جو مسلمانوں کے چندے سے چلے گا. ایک چھوٹی سی چھتا مسجد، اس کے صحن میں، اس کے آنگن میں ایک انار کا درخت، جس کے نیچے اس مدرسے کا پہلا سبق پڑھایا گیا. پہلا استاد ملا محمود، پہلا طالب علم محمود الحسن، جو آگے چل کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن بنے. دھیرے دھیرے اس مدرسے کی ویلیو بڑھتی گئی. افغانستان، افریقہ اور برما سے کئی دیشوں کے بچے دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی کے لیے آنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ مدرسہ پوری دنیا میں پھیل گیا. اور ٹائم آیا سال 1926 یعنی 1926، جب دارالعلوم دیوبند سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئی جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی، جسے آج ہم مولانا الیاس کاندلوی کی پیدائش سن 1885 میں مظفر نگر کے ایک گاؤں کاندلہ میں مولانا نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی. سال 1910 یا 11 میں اپنی تعلیم دیوبند سے مکمل کرنے کے بعد مدرسے کا نظام دیکھنے کے لیے مولانا میوات کے سفر پر نکلے. مولانا ایک قصبے میں تھے کہ وہاں کے لوگوں نے مولانا سے کہا، جناب ہمارے پاس بھی ایک حافظ قرآن ہے، آپ ان سے مل لیجئے. جب وہ حافظ قرآن سامنے آیا تو مولانا نے دیکھا چہرہ بنا داڑھی، ہاتھ میں کڑھا. جب مولانا نے اسے دیکھا تو مولانا نے کہا کہ جب حافظ قرآن کا یہ حال ہے تو عام لوگوں کا کیا ہوگا. یہ وہ لمحہ تھا جب مولانا کی دل کی چنگاری ایک آگ میں تبدیل ہو گئی. سال 1925 جب مولانا یہ فکر لے کر حج کے سفر پر روانہ ہوئے، مولانا نے کعبے کے سامنے اپنے رب سے یہ دعا کی، یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما. دعا کرتے کرتے مولانا کو نیند لگ گئی اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کام لیا جائے گا. سال 1926 جب مولانا ہندوستان لوٹے تو آپ نے میوات کے لوگوں میں دین کی دعوت دینا شروع کیا. جب آپ کوئی گاؤں میں جاتے تو لوگ مزدوری کے لیے نکلتے تو آپ لوگوں سے کہتے کہ میرے ساتھ مسجد میں چلو، میں تمہیں تمہاری مزدوری دوں گا. آپ لوگوں کو مسجد میں لا کر بٹھاتے، ان کو دین، حدیث اور قرآن سکھاتے. دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنتی گئی. 2، 4، 5 لوگ اپنے خرچے پر گاؤں قصبے میں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے. اسی سال نظام الدین اولیاء درگاہ کے پاس ایک مسجد کو مرکز بنایا گیا،
جس کو بنگلے والی مسجد کہا جاتا تھا، جس کو آج ہم نظام الدین مرکز کے نام سے جانتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ کام پھیلتا گیا۔ سبسکرائب